دین سے آپ کو کتنی محبت ہے اس کا اندازہ ابھی ہو جائے گا۔ ہر شخص محاسبہ کر سکتا ہے، اندازہ لگا سکتا ہے۔ آج تھرمامیٹر آپ کے بیچ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ دین سے لگاؤ ہے یا نہیں۔ ابھی آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم دین سے محبت کرتے ہیں، دین کے قریب ہیں یا دور ہو چکے، ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام سے معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت بتاؤ، تمہارے نزدیک تمہاری نگاہ میں فقیر کون ہے، مفلس کون ہے، محتاج کون ہے، غریب کون ہے، مجھے بتلاؤ۔ صحابہ کرام نے فرمایا آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے، آپ ہی بتلائیں کہ فقیر کون ہے۔ ہماری نگاہ میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں، صحابہ کی جماعت فرماتی ہے کہ ہماری نگاہ میں فقیر وہ انسان ہے، غریب وہ انسان ہے، محتاج وہ انسان ہے، مسکین وہ انسان ہے جس کے پاس کھانے کے لیے اسباب نہ ہو، کھانے کے لیے چیزیں نہ ہو، کھانے کے لیے اشیاء نہ ہو، غلظات نہ ہو، میوے نہ ہو، پھل فروٹ نہ ہو، رہائش کے لیے مکان نہ ہو، سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہ ہو، سردی کے مہینے میں چادر اور کمبل نہ ہو، گرمی کے مہینے میں پنکھا نہ ہو، اے سی نہ ہو، ٹھنڈا پانی میسر نہ ہو، وہ ہماری نگاہ میں غریب ہے۔ صحابہ کی نگاہ میں وہ انسان غریب سمجھا جاتا، وہ انسان محتاج سمجھا جاتا ہے، وہ انسان لاغر سمجھا جاتا، وہ انسان محتاج سمجھا جاتا جن کے زمین جائیداد نہ ہو، جن کے پاس زمین جائیداد نہیں، گاڑیاں نہیں، محلات نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، بینک بیلنس نہیں، وہ انسان غریب سمجھا جاتا جن کے پاس کھانے کے لیے ٹکڑا نہ ہو، شان شوکت نہ ہو۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نگاہ میں وہ انسان بے بس اور کمزور ہے، وہ انسان غریب ہے جس کے پاس ٹکڑا نہ ہو، کھانے پینے کے سامان نہ ہو، لیکن نگاہ نبوت میں، محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں وہ انسان غریب ہے، وہ انسان کمزور ہے، وہ انسان مفلس ہے، وہ انسان لاچار ہے، وہ انسان بے کس ہے، وہ انسان بے سہارا ہے جو دنیا میں ڈھیر ساری نیکیاں کر کے آیا ہو، ذخیرے کر کے جمع کر کے آیا ہو، نیکیوں کا پہاڑ جمع کر کے آیا ہو، اللہ کی عبادت کر کے آیا ہو، ریاضت کر کے آیا ہو، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے آیا ہو، اللہ کے حقوق کو ادا کر کے آیا ہو، اللہ کے احکام کو ادا کر کے آیا ہو، قرآن پڑھ کے گیا ہو، نماز پڑھ کر گیا ہو، روزہ رکھ کر گیا ہو، زکوٰۃ دے کر گیا ہو، حج ادا کر کے گیا ہو، تسبیحات پڑھا کرتا ہو اور ذکر و اذکار کیا کرتا ہو، اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں وہ انسان لاچار ہے، میری نگاہ میں وہ انسان کمزور ہے، میری نگاہ میں وہ انسان مفلس ہے، وہ انسان فقیر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کے آئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو ستایا، کسی کو گالیاں دی، کسی کو مارا، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر بہتان باندھا، کسی کو برا کہا، کسی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، کسی کے لیے ایسی بات کہہ دی جو تکلیف کے باعث ہے، کسی کے لیے کسی کے حق کو دبایا، کسی کو تھپڑ لگایا، کسی پر
الزام تراشی کی، پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل پر نوٹ کرو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان بے بس اور مفلس ہے۔ جب میدان محشر بپا ہوگا، قائم ہوگی، اور سب لوگ اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، سب لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے، سب لوگ وہاں پر جمع ہوں گے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک غریب آئے گا، کہے گا باری راہ اس نے مجھے دنیا میں ستایا تھا۔ ایک پڑوسی آئے گا، یا اللہ اس نے دنیا میں میرے حق کو دبایا تھا، اے باری راہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی، اس نے مجھے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اس نے میرے اوپر تہمت لگایا تھا، اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اس نے مجھے گالی دی تھی، تھپڑ مارا تھا نا انصافی کے طور۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دے دو جس کو اس نے گالی دی ہے، اس کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دے دو جس کو اس نے تھپڑ مارا ہے، اس کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دے دو جس کے اوپر اس نے الزام لگایا ہے، اس شخص کی نیکیوں میں سے اس کو دے دو جس کا اس نے زمین دبایا ہے، اس کی نیکیوں میں سے اس شخص کو دے دو جس کو اس نے بہتان باندھا ہے۔ گویا کہ ہر ایک حق والے آتے رہیں گے اور اللہ اس کی نیکیوں میں سے اسے دیتے رہیں گے، انصاف کرتے رہیں گے، فیصلہ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دوسرے کو دے دیا جائے گا، اس کے باوجود حق والے باقی رہ جائیں گے، کچھ لوگ اور آتے رہیں گے، مطالبات کرتے رہیں گے، اللہ سے انصاف کی بہار لگاتے رہیں گے۔ سنو، اب جو لوگ آ رہے ہیں ان کا گناہ اٹھا کر ان کے کندھے پر لادا جائے گا، نیکیاں تو رہی نہیں، نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ان کا گناہ ان کے کندھے پر لاد دیا جائے گا، دوسرے کا گناہ ان کے کندھے پر لاد دیا جائے گا، تیسرے کا گناہ ان کے کندھے پر لاد دیا جائے گا۔ سنو، پیارے آقا فرماتے ہیں وہ شخص مفلس ہے، وہ شخص گنہگار ہے، وہ شخص مجبور ہے، وہ شخص فقیر اور غریب ہے جو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئے اور اسے دوسروں کو دے دے اور دوسرے کے گناہ کے ذریعے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے، جہنم رسید کر دیا جائے، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، جہنم کا خوراک بنا دیا جائے۔ آج ایک امام اس لیے خوش ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھا دیتا ہے، ایک مؤذن اس لیے خوش ہے کہ وہ 5 وقتہ اذان بھی دیتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، نماز مقتدی اس لیے خوش ہے کہ وہ امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، اور غنی سخا جو غنی اور جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس لیے خوش ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ حقوق العباد پر کوئی سوچ و فکر نہیں ہے، ذرہ برابر فکر نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہماری یہ تسبیحات، ہمارا یہ ذکر و اذکار، ہمارا یہ تلاوت قرآن، ہماری یہ نماز، ہمارا یہ روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہر وہ بھلائی اور خیر کا کام سب بیکار ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا اگر ہم نے حقوق العباد ادا نہیں کی، اگر ہم نے دنیا میں پیارے آقا کی زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یہ سب چیز بیکار ہو جائیں گی، سب چیز ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئے، پہاڑ لے کر آئے اور دوسرے کو دیتا رہے حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائے، دوسرے کے گناہ لے کر جہنم چلا جائے، جہنم میں دھکیل دیا جائے، جہنم کے خائی میں گرا دیا جائے، جہنم رسید کر دیا۔ جس طریقے سے آج ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے حق کو پانے کے لیے کوٹ کچہری کا چکر لگاتے ہیں، تھانہ پولیس کرتے ہیں،
ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں اپنے حق کو پانے کے لیے۔ یاد رکھو مسلمانوں، غربا، فقراء، مساکین، یتیم، بیوائیں، یہ بھی آپ سے ایک روز محشر مطالبہ کریں گی، اور یہ بھی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر آواز لگائیں گی کہ اللہ انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، میرا حق مارا، ہمارے مال کے ساتھ ان کا حق وابستہ ہے۔